ایک مرتبہ پھر ایم کے ایم الطاف گروپ کے لوگوں کی گرفتاری شروع ہو گئی۔ یہ کیا قصہ کہانی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی اب ایم کے ایم پاکستان اور ایم کے ایم لندن دونوں سے جان چھڑانے کے لیے الطاف حسین کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے اور الطاف حسین کے خلاف جو اس وقت دنیا میں بہت بڑے بڑے پاکستان کے چینل کے لوگ DW اور آپ کے دو چار اور بہت بڑے بڑے اینکر نے جا کے الطاف حسین سے سوالات بھی کیے اور ان کے طویل انٹرویو کیے۔ ایک انٹرویو تو 1.5 گھنٹے کا انٹرویو رہا۔ اس ساری صورتحال میں آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ اتنی سندھ کے قوم پرستوں کو بھی بہت زیادہ الجھنیں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اور اب تو وہ بات کرنے کے بجائے گالیاں دے رہے ہیں الطاف حسین کو اور ایم کے ایم کو اور اردو بولنے والوں کو۔ یہ کھلے عام سوشل میڈیا پہ یہ سارا کھیل چل رہا ہے، جہاں ہمیشہ شیطانی کھیل کے لیے یہ بنا ہے سوشل میڈیا، اور اس پہ شیطانی کھیل ہی چل رہا ہے۔ دوستوں، یہ جو الطاف حسین کے لوگوں کی گرفتاری ہے وہ یہ تھا کہ 11 ستمبر کو جو APMSO کے قیام کا سالگرہ کا دن ہے، اس دوران ایک اجلاس کیا گیا۔ اس اجلاس میں بہت سارے لوگوں کو اس اجلاس میں شامل کیا گیا، اور ایم کے ایم لندن کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اس اجلاس میں آئے۔ وہ اجلاس تقریباً آدھے پون گھنٹے چلتا رہا۔ جب وہ پورا عروج پر پہنچ گیا تو کچھ لوگوں کی ایجنسیز نے، یا کہتے ہیں کہ پولیس نے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس نے، اور کچھ کہتے ہیں اس نے، لیکن ان 10-12 لوگوں کو اٹھا لیا گیا اور ان کو سیدھے جیل پہنچا دیا گیا، یعنی جیل کسٹڈی کر دی گئی، کسی تھانے میں نہیں لے گئے کہ وہاں سے چھڑا نہ لیا جائے۔ وہ جیل چلے گئے، اور اس کے بعد جیل میں ہی ان کی سرسری سماعت کی ہوئی۔ جس طرح پیپلز پارٹی کو تو بہت اچھی طرح یاد ہوگا، جس طرح سرسری سماعت کی فوجی عدالت پیپلز پارٹی کے کارکنان کے خلاف کارروائی کرتی تھی، اسی راستے پہ چلتے ہوئے، ضیاء الحق کے راستے پہ چلتے ہوئے پیپلز پارٹی نے آخر کار جیل کے اندر ہی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کارروائی کی، اور اپنے ہی جج کے تھرو، اپنے ہی اداروں کے تھرو، اپنے ہی لوگوں کے تھرو وہاں پر ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا جس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایم کے ایم الطاف گروپ کے خلاف نے اس نے اپنی کمر کس لی ہے اور کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب جو ہے اس نے ایم کے ایم پاکستان کو بھی نظر انداز کر دیا، اور اب ایم کے ایم پاکستان جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ کی ہی کچھ حکومت ہے۔ اور سنا یہ جا رہا لوگوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، اور میرے چینل کو جو ہے وہ آپ شیئر بھی کر رہے ہیں، اس کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور یوٹیوب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے چینل کو آگے بڑھا رہی ہے۔ دوستوں، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال کراچی کی ہے وہ انتہائی عدم اطمینان کا شکار ہے۔ ایم کے ایم الطاف گروپ اور ایم کے ایم پاکستان کے خلاف بالکل یکسر شرجیل میمن صاحب کو ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، اور شرجیل میمن صاحب اور ان کی پارٹی کے دیگر ارکان جو ہیں وہ اس پر کام کرتے رہتے ہیں، اور کبھی پیپلز پارٹی کو بولتے ہیں، کبھی ان کو بولتے ہیں، اور کبھی وہ جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں، وہ بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری نکل کے باہر آ جاتی ہے۔ ارے بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کے مالک کی جو ضمانت کی گئی، پیپلز پارٹی والے بتائیں وہ لاڑکانہ میں کیوں کرائی گئی؟ اس لیے کہ کراچی میں اس کی ضمانت ہو نہیں رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے کراچی میں ضمانت کرائی تو اس کو کوئی نہ کوئی مار دے گا، لہذا اس کو بزنس مین کے بہت سارے لوگ، جس میں شاید پتہ یہ چلا ہے کہ ایسم منیر اینڈ گروپ بھی شامل تھا، اس نے جو ہے ان کو حیدرآباد لے گیا، اور وہ آپ کے لاڑکانہ لے گیا، اور لاڑکانہ کی ایک ڈسٹرکٹ کورٹ سے علی انٹرپرائزز کے جو چیئرمین تھے ان کو برطرف وہ ضمانت کی گئی،
اور اس کے بعد وہ ملک سے فرار ہو گئے اور اب وہ ملک میں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ میں آپ سے پہلے ابھی میں نے اپنے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ آفاق احمد کا کیا سلسلہ ہے۔ جب یہ کراچی کو علیحدہ کرنے کی یعنی علیحدہ صوبہ بنانے کی اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات ہوئی تو اس وقت آفاق احمد نے، جو کہ متحدہ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ کے طور پہ مہاجروں کے ایک بہت ہمدرد اور بہت غمگسار اور ہمیشہ سے ناکام رہے ہیں اس کام کو کرنے میں بھی اور الیکشن جیتنے میں بھی، ان کو جو ہے پیپلز پارٹی نے اورنگی ٹاؤن میں اسپیس دیا ہے اور اسپیس دے کر کے ان کے وہاں پہ جلسے کرائے جا رہے ہیں، وہاں چوکنگ کرائی جا رہی ہے اورنگی ٹاؤن میں، اور پورے اورنگی ٹاؤن میں ایک مجمع سا لگا ہوا ہے، ایک پورا تماشا سا پھیلا ہوا ہے، اور وہاں پر ان کو جلسہ کرایا گیا۔ اور اس جلسے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ الطاف حسین کے گروپ کو پیچھے کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی تمام تر غور و خوض کے بعد، تمام تر جد و جہد کے بعد کراچی دشمنی کرتی رہی ہے، اور دشمنی کے نتیجے میں اسے کراچی سے کوئی ووٹ ملنے والا نہیں۔ اس لیے انہوں نے آفاق احمد کا دامن پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب ان کی ساری پیپلز پارٹی کی ہمدردیاں ہیں وہ آفاق احمد کے ساتھ ہیں، اور آفاق احمد کے ساتھ ہی وہ لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو سب سے اہم بات بتاؤں کہ یہاں سے جو لوگ گئے پیپلز پارٹی اس کے بجٹ اجلاس میں، ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ، اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کے سربراہی میں ایک وقت وزیر اعظم سے ملا، جس میں مصطفیٰ کمال، جی یہ وہی مصطفیٰ کمال ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللیگل صدر ہیں، اللیگل جو ہیں یہاں کے بنائے گئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے خالد مقبول صدیقی کی۔ انہی کی سربراہی میں وقت لے کر کے وزیر اعظم سے ملاقات کیا، اور وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کراچی کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے تقریباً 30 ارب روپے دیے جائیں گے، جبکہ فاروق ستار نے 300 ارب کا ایک بجٹ بنا کر ان کو دیا تھا کہ جی کراچی کی یہ ضرورت ہے۔ اس میں سے 30 ارب جو ہے وہ منظور ہوئے، لیکن ملیں گے کتنے پتہ نہیں، 3-4 ارب بھی مل جائیں گے تو بہت کافی ہوگا، لیکن وہ بھی ملنے ملانے والے نہیں۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ ملیں گے تو اس سے ایم کیو ایم پاکستان کے اپنے جیب ہی کافی ہوگی۔ 3-4 ارب تو کوئی کام کی ہی نہیں تھے نا، وہ تو اپنی جیب میں چلے جاتے ہیں، اس سے آپ اپنی تمام تر کوششوں کی باوجود کچھ نہیں کر سکیں۔ اس لیے میں بتا دوں کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی نے الطاف گروپ کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک غیر نمائندہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایسے طریقے سے نہ پارٹیوں کے سربراہان ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ پارٹیاں کبھی دفن ہوتی ہیں، بلکہ جتنی مشکل اور جتنا آسانی کے ساتھ پیپلز پارٹی اس ایم کیو ایم الطاف گروپ کے خلاف کام کر رہی ہے، اتنی ہی مشکل سے ان کو جواب مل رہا ہے، ریباؤنڈ ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج بھی اس شہر میں کراچی میں الطاف گروپ کے ہی جو ووٹ ہیں وہ سب سے زیادہ ہے۔ باقی صاحب ٹھائیں ٹھائیں فش، وہ کہتے ہیں نا ٹھائیں ٹھائیں فش پنجاب میں، وہی ہے۔ اور آفاق احمد تو دور دور تک کہیں ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہے، نہ ان کی اپنی لانی کورنگی میں بہت کوشش کرتے رہے کچھ نہیں ہو۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔